मुअज़्ज़िज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त करो, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़िज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें फ़िक्र सिर्फ मौत के बाद की होनी चाहिए। कुछ लोग इतने सादा होते हैं कि उन्हें लगता है कि कसम खाने के बाद लोग झूठ नहीं बोलते। यकीन रखो कि इंसानों की हिसाब फहमी से अल्लाह का हिसाब कहीं ज़्यादा सख्त होगा। कोई भी नेमत और ज़िंदगी की तरोताज़गी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि गुनाह ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता। किसी आदमी की बेवकूफ़ी की निशानी ये है कि वो अपने मेहमान से काम ले। जो बेनियाज बनकर रहता है वो अपने माशरे में काबिल एहतराम होता है, और जो लोगों का ज़रूरतमंद होता है वो उनमें ज़लील रहता है। नेकी दरअसल इंसानों के साथ नेक सलूक करने का नाम है, जबकि खाली नेकी तो कोई नेकी नहीं होती। बड़ी मुबारक है वो जान जिसने आखिरत की फ़िक्र की, अपना घर बार मुल्क को माल खर्च कर डाला, रूहानी कैफियत को हासिल करने के लिए अपने जिस्म को लागिर किया। सोने के ख़जाने के लिए पहले घर को वीरान किया और फिर उसको रूह से आबाद किया। अल्लाह के खौफ से वो काम अपनी ज़िंदगी से निकाल दो जो अल्लाह ताला के खौफ का सबब बनते हैं। तरतीब का ताल्लुक अल्लाह की चाहत से है और तदबीर का ताल्लुक मेरी चाहत से है। दो मंसूबों पर काम यकसुई से महरूम कर देता है और यकसुई के बगैर उरूज हासिल नहीं होता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सच वही है जो सच्चे की ज़बान से निकले। सच्चे इंसान का झूठ मसलिहत पर मबनी हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को सिर्फ काम के लिए ना माना करो, बल्कि कहो कि वो करता है तो करे और नहीं करता तो उसकी मर्जी। हम उसको मानते चले जाएंगे। अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। हर चलने वाले का एक मकसद होता है और तमाम लोगों का इंतहाई मकसद मौत है। जो मौत के इंतज़ार में होगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। आगाह हो जाओ कि इत्मीनान अल्लाह की याद से ही हासिल होता है। कुरान मजीद पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे ना रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। खुशी है उसके लिए जिसका सीना कीने से खाली हो, दिल खोट से पाक हो, और खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को तक़वे का लिबास पहनाए। अकल एक ऐसा बर्तन है जो खाली रहने के लिए बना ही नहीं, लिहाजा अकल को अच्छी चीज़ों से भरो, वरना शैतान इसमें अपना खूरा डालता रहेगा। जो शख्स अपनी अकल पर भरोसा करता है वो लोगों से अलग रहता है। जो अधूरा रह जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होता, ख्वाह वो कहानी हो, ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान। तुम्हारी बादशाही उस दिन हक पर होगी जब तुम नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनका जवाब खामोशी होता है।
आदमी की हलाकत ज़्यादा गुफ्तगू करने में है। तुम्हें गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सज़ा खुद है। रूह के अपने आँख कान होते हैं, जिनसे वो उन चीज़ों को भी समझ लेती है जिनको अक्ल नहीं समझ सकती। लोगों से खूबसूरत लहजे और अदब के साथ बात करो ताकि बेहतरीन जवाब सुनो। सवाल किया गया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना जलाएं। जवाब मिला, आँखों को ना बहरामो और ज़बान को लोगों की ग़ीबत से रोको। हज़रत सैयदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को नसीहत फरमाई, ए बेटी, जब लोग अपने हुस्न कलाम पर फ़ख्र करने लगे तो तुम अपनी हसीन खामोशी पर ही फ़ख्र करना। अल्लाह ताला हर बोलने वाले की ज़बान के नज़दीक है। बस तुम अल्लाह से डरो और ये देखो कि क्या कह रहे हो। तक़वा ये है कि इंसान हर उस चीज़ से परहेज़ करे जो उसको गुनाहगार बनाए। जो आखिरत की कामयाबी को दोस्त रखता है, उसके लिए तक़वा ज़रूरी है। बेशक अदना रियाकारी भी शिर्क है और बिलाशुबा थोड़ी सी खयानत भी बहुत बड़ा गुनाह है। हकीकत तक पहुँचने के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी ज़रूरी है। जो शख्स अज़ाब के वादों से डरता है, वो अपने नफ्स से दूर तरीन चीज़ क़यामत को नज़दीक कर लेता है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान नाकारा हो जाता है। रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बांट कर शुक्र नसीब वाले करते हैं। अल्लाह को लफ्ज़ों से खुश करना छोड़ दे, अमल पकड़ो। आदमी ज़िंदगी की कामयाबियों पर फूला नहीं समाता, हर एक को ठोंगे मारता रहता है। ये नहीं जानता कि कामयाबी के साथ नाकामी भी वाबस्ता है। ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, ये लेती भी है और देती भी है। समंदरों को दरिया भी देती है और समंदरों से बादल भी लेती है। हंसकर या रोकर ज़िंदगी तो गुजारनी है। अगर रोएंगे तब भी गुजरेगी, अगर हंसेंगे तब भी। अगर इसने गुजरना ही है तो रोना किस बात का। एक मसला ये भी होता है कि जो खराबी हमें मौजूद होती है, हम ख्याल करते हैं कि ये खराबी दूसरों में भी ज़रूर होगी। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, उन्हें अपनी जहानत पर इस कदर मान होता है कि वो दूसरों में कीड़े निकाल कर, किसी और का कद छोटा करके, किसी दूसरे की खूबियों में खराबी का पहलू निकाल कर अपनी अजमत की कला जगाते हैं। सालों का ताल्लुक़ हो या गज़ब का इश्क या फिर बला की मोहब्बत, जिन लोगों के लिए आप बेकार हो जाए, वो ला ताल्लुक़ी ज़ाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी और अरीज़ कब्रिस्तान हो, जहाँ वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। बात यह है कि जब मोहब्बत मिल रही होती है तो समझ नहीं आता कि कभी मोहब्बत देनी भी पड़ेगी। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो ताकि उनकी भाईचारगी से फ़ायदा हासिल कर सको और उनसे खंदा पेशानी और कुशादा रोई से पेश आओ ताकि उनके कीने से महफूज रह सको। जो शख्स नेक नियत हो, उसका रिस्क ज़्यादा होता रहेगा। जब कोई शख्स देकर जतलाता है तो उसका गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज़्यादा हो जाता है।
दौलत वही अच्छी होती है जो इज्जत की हिफाजत में काम आए। रिस्क खुद उसे तलाश करता है जो उसे तलाश नहीं करता। दिलों का गम गुनाहों को पाक करता है। जल्दी से माफ़ कर देना इंतहाई शराफत, और बदले में जल्दी करना इंतहाई जिल्लत है। देने वाला मांगने वाले से बेहतर होता है, और बांटने वाला देने वाले से अफजल होता है। सब्र दिल की इबादत है और नफ्स की मशक्क़त। जिस तरह मोहब्बत देने के लिए दिल का वसी होना ज़रूरी है, इसी तरह मोहब्बत समेटने के लिए ज़ल्फ़ का वसी होना ज़रूरी है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज़ का रूप ना भी दे सकें, तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। ये भी क्या कम सज़ा है कि रब आपको उनकी लगन लगाते जिनको आपकी परवाह ही नहीं। जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेता है। बात ही रह जाएगी तारीफ में, वरना इस दुनिया में जो आया गया। उसके नाम जिसके सब नाम है, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। साइल को साइल बनने से पहले मदद दे दो, साइल को सवाल करने की तकलीफ से बचाया कर। जिसने इल्म को जिंदा किया वो कभी नहीं मरा। ख्वाहिशों की ताबेदारी एक लाइलाज मर्ज है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। किताब सादा रहेगी कब तक, तभी तो आवाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राज़ी कर ले। जब तवज्जो का मरकज़ अपनी ही ज़ात की खूबियाँ हों तो इंसान अपनी इस्लाह में सुस्त और दूसरों पर तनकीद करने में चुस्त हो जाता है। गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहे जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर लगा लो, दुनिया की ज़रूरत से निजात मिल जाएगी। अच्छे मिजाज की बेहतरीन अलामत यही है कि आदमी बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर ले। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तकवा क्या है? फरमाया, तुम ये मत समझो कि तुम किसी से बेहतर हो, यही तकवा है। ए अल्लाह, दुनिया की जितनी हकीकत है उसकी उतनी ही तलब अता फरमा, और आखिरत की जितनी वसातें हैं उनके मुताबिक जद्दोजहद फ़ी तौफ़ीक़ अता फरमा। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, क्या पता ये भी हमारी हैसियत से ज़्यादा हो। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, ख्वाहिश पर वाली बाना फरिश्तों की सिफत है, और ख्वाहिश से मौलू होना चौपायों को। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फ़ायदा हासिल होता है। अच्छे अखलाक रिज़्क़ की वो आला किस्म है जो बेहद खूबसूरत मुक़द्दर वाले को मिलती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है। नज़रों की हिफाजत हिकमत, दानाई और फ़िरासत को खींच लाती है। हया और पाकदामी
खैरों, भलाइयों और बरकतों को खींच लाती हैं। जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसे नर्म मिजाज बना देता है। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुझ में मौजूद हो। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और आवाज़ को मीठा। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझो। मेरे आमाल पे मिलता तो भूखा रहता, मेरी हैसियत से बढ़कर वो खुदा देता है। हसरतें, हैरतें, तमन्नाएं, एक दुनिया में कितनी दुनियाएं। मौजों के इत्तेहाद का आलम न पूछिए, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया। वो सिर्फ इबादतों वालों का नहीं, नदामतों वालों का भी रब है। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। उसने कुन कहा और सब कुछ हो गया, वो कुन कहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेंगे। वो उसकी हकीकत है और ये हमारी हकीकत है। अल्लाह से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। वक़्त एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। फिर अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश कर देगा गोया कि तुम कभी गमगीन थे ही नहीं। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और अल्लाह की नज़र तुम्हारी नीयत पर है। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, और दुआ के मकाम पर दुआ दे जाना बड़ी फ़कीरी है। कट गया दरख्त मगर ताल्लुक़ की बात थी, बैठे रहे ज़मीन पर परिंदे तमाम रात। इस ताल्लुक़ को बिखरने से बचाने के लिए दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। अगर नमाज पढ़ने से तुम गुनाह और बुरे काम से बाज आ जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। लोग उस कहानी को मज़े लेने के लिए सुनते हैं जिसका वो हिस्सा नहीं होते, और हर उस मसले का हर जानते हैं जो उनका ना हो। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। दुनिया पुकारती थी तो उठते थे ना कदम, मुझे तेरी सदा तो कदम रक्स कर गए। पानी की तरह बह गई सदियाँ कभी कभी, अक्सर हुआ है यूँ भी कि लम्हे ठहर गए। रहमान के बंदे के लिए रहमान को नाराज़ नहीं करते, ज़र्फ रखते तो जान पाते, चुप भी एक शिकायत है। वो रोल को कभी दिल में दाखिल ना करना, वरना सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिन खुद ही दुखाते हैं। झूठे के झूठ को दरकार है आवाज़ें बुलंद, सच्चा जो बोलेगा तो लहजे में सदाकत होगी। वो शख्स किस तरह तकब्बुर कर सकता है जो मिट्टी से बना हो और मिट्टी में जाने वाला हो। जिसकी मारिफत सही हो जाती है उसकी हिम्मत और तबीयत फ़ानी दुनिया से हट जाती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, कि वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। एक तकलीफ़ की वजह से अपने इर्द गिर्द सो नेमतों से बेपरवाही भी बदनसीबी है।
ہو تعلق تو روح سے ہو، دل تو اکثر ہو جاتے ہیں۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ پتھر کا شہر اور تکلم کی آرزو، کسی کروں بات کوئی بولتا نہیں۔ انسان کہتا ہے پیسہ آئے عہدہ آئے تو میں کچھ کر کے دکھاؤں، مقام اور عہدہ کہتا ہے کچھ کر کے دکھاؤ تو ہم آئے۔ جس انسان میں وفاداری نہ ہو اس کے ساتھ دوستی کرنے کا مطلب خود کو ذلیل کرنا ہے۔ خواہش پرستی ایک چھپی ہوئی مگر مہلک بیماری ہے۔ سوالے کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یہ اللہ کا آپ پر کرم ہے، یہ اپنی مخلوق کو آپ کے دروازے پر بھیجتا ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو کوئی ایسا مقام تلاش کر جہاں اللہ نہ ہو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کی نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی کو توڑ کر تو دیکھو، خود ریزہ ریزہ نہ کر دیے گئے تو کہنا۔ نماز ہر دکھ تکلیف کو ختم کرتی ہے۔ وضو کرو تو جوان کی طرح، نماز پڑھو تو بوڑھوں کی طرح، راحت و سکون کے ساتھ، دعا کرو تو بچوں کی طرح رو رو کر۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس شخص نے علم اور علماء سے محبت کی یقیناً اس نے اس چیز سے محبت کی جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم کسی بھوکے پیٹ کو دو۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ماضی کتنا ہی بھیانک ہو، تصویر ہی تو ہے۔ کنجوسی اور ایمان ایک ساتھ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ قوم کے افراد اگر وحدت کے تصور سے محروم ہو جائے تو ان کی بے چینی انہیں مایوس کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر سچائی نہ ہو تو سچائی کا مذہب اسے کوئی کامیابی نہیں دیتا۔ خود پسندی چھوڑ دی جائے تو ظلم رک جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد زندگی کے عمل سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ منزل اگر اپنے مسافر نہ پیدا کرے تو ہر تلاش ایک واہمہ ہو کر رہ جائے۔ جو حاصل آرزو ہے وہی خالق آرزو ہے۔ چھوٹا شخص سچے شخص کا ہم سفر نہیں رہ سکتا۔ جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائے تو آسمان سے عذاب کا دیباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے۔ ہمارے رتبے اور مرتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مرتبوں کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کے قریب ہے اللہ کی مخلوق کا خادم اور محسن ہوتا ہے۔ ناشکری زوال کا آغاز اور اللہ سے استغفار کرنا سربلندی کا وظیفہ ہے۔ ذرے کا دن چیرا گیا تو کتنے آفتاب لرز گئے۔ ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔
जिन लोगों को आपकी मौत का गम हो सकता है, उनको ज़िंदगी में खुशी ज़रूर देना। जिस इंसान को जो दौलत अता होती है, उसकी पास पुरुष होगी। अल्फाज की दौलत हासिल करने वालों को ज़रूर इस दौलत के इस्तेमाल के बारे में पूछा जाएगा। मज़हब ये है कि खुद प्यासा होने के बावजूद अपने भाई को पानी का वाहिद प्याला पेश कर दे और खुद जामे शहादत नोश कर ले। कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, इसको क्या समझेंगे ये बेचारे दो रकत के इमाम। उड़ने के बजाय जब हम झुकते हैं तब अकल के ज़्यादा करीब होते हैं। इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ऐसे शख्स पर तवज्जो होता है जो लोगों के दिलों में घर करने की उम्मीद में बनावट से काम लेता है और भूल जाता है कि लोगों के दिन तो अल्लाह के हाथ में है। ताज्जुब है उस पर जो तकदीर को बरहक मानता है, फिर भी जाने वाली चीज़ का गम करता है। अचानक एक हमदर्द मिला, फिर उसी से हमदर्द मिला। जब लोग आपको समझ नहीं पाते तब आपको गलत करार दे देते हैं। दुश्मन का शोर हमें बताता है कि हमारे वार में कितना असर है। मंजिलें चाहें कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए ना वही होगा। दिन बुरे हैं मगर जिंदगी तो नहीं, सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। जिंदगी में अगर हम ये देखने के बजाय कि हमें क्या नहीं मिला, वो देखने लगे जो हमें मिला है, हालांकि हम उसके अहल भी नहीं थे, यह अमल हमारे अंदर शुक्रगुजारी पैदा कर देगा। किताब से इनकलाब मुमकिन है, लेकिन सिर्फ किताबें इकट्ठी करने से कोई इनकलाब नहीं आने वाला, आपकी ज़ात में और ना ही मुल्क में। ज़बरदस्त तब्दीलियाँ हमेशा दबे पांव आती हैं। तारीख बड़े आदमियों का आमाल नामा है जो हमारे हाथ में थमा दिया गया। मेहनत करके अपनी जोरे बाजू से बाइज्जत तरीके से नाकामयाब होना, धोखा करके कामयाब होने से बहुत बेहतर है। हाथों से मोती बिखर जाए तो उन्हें समेटना आसान है, अगर अल्फाज से किसी की ज़ात बिखर जाए उसका संभलना बहुत मुश्किल होता है। जबकि दुश्मन नहीं कोई मौजूद, फिर ये हंगामा ए खुदा क्या है। तेरी बंदा पर वजह से मेरे दिन गुजर रहे हैं, न गिला है दोस्तों का न शिकायत ज़माना। इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब कि लगाए न लगे और बुझाए न बने। गुस्से और शहवत को अपने पाँव तले रोन डाल ताकि तू जिंदगी से सही लुत्फ उठा सके। वो भी तो लोग थे जिन्होंने अल्लाह के लिए बादशाहतें छोड़ दी, और हम हैं कि अपने रब के लिए अपनी मैं तक नहीं छोड़ सकते। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, गरीब मेहमान आ जाए तो फिर उसका तकल्लुफ़ करने के लिए कर्ज भी लेना पड़े तो ले लो। जो शख्स हकीकी तौर पर अल्लाह से डरता है वो उस चीज़ को छोड़ देता है जिसे अल्लाह ने मना फरमाया है, अगरचे उसका दिन चाहता हो और वो उसे करने की सलाहियत भी रखता हो।
आलिम से लम्हा भर की गुफ्तगू बरसों के मताले से ज़्यादा मुफीद है। अक्लमंद वो शख्स है जो अपनी ज़बान को दूसरों की मज़म्मत से बचाए। जब कोई अच्छी बात सुनो तो उसे अमन की नीयत से याद रखो, ना कि लोगों को सुनाने की नीयत से। इबादत मखलूक के लिए हो तो ज़मीन में धंसा दी जाती है, और जो खालिक के लिए हो वो आसमान पर चढ़ा दी जाती है। ख्वाहिश नफ्स तुझे पिंजरे का कैदी बनाती है, इसको मिटाकर हकीकी आज़ादी का लुत्फ उठा। बर्दाश्त करने का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, थोड़ी सी तनकीद बड़े बड़ों की असलियत खोल देती है। ये दुनिया धोखे में कैसे डालती है, जब ये अपनी चमकने वाली चीज़ों में तुम्हें इतना गुम कर लेती है कि तुम अल्लाह को भूल जाते हो। शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औरत जाहिल के लिए हवस और अक्लमंद के लिए रूह है। मुसलमानों, कुरान से बरकत हासिल करो, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। मन जिनके समंदर होते हैं वही लोग फिर कलंदर होते हैं। एक तजुर्बा मुझे अबंगिया बनाता है और मेरी आंखों में आंसू लाता है, तो मैं ऐसे तजुर्बे पर उस बेवकूफ़ को तरजीह देता हूँ जो हमें खुश करता है और हमारे होठों पर मुस्कुराहट लाता है। हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते, सिर्फ उन्हें सोचने पर आमादा कर सकते हैं। अगर मोहब्बत ऐब देखती तो खुदा हमारी तरफ कभी न देखता। बाज़ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं। महबूब को वो ही देख सकते हैं जिन्होंने दोनों आँखों को बंद किया। कितना आलसी है ये जहां, कितनी मुख्तसर है ये सांसें। हमारी झोलियों में अनगिनत छेद है, फिर भी ये झोली तेरे सामने फैली हुई है, इसे भर दे मेरे मौला। इश्क इंसान हो कलंदर वो अली करता है, इश्क पागल नहीं आंगन को बली करता है। इसी पर इश्क सजता है जो अंदर से कलंदर हो। मिजाजियाँ से जो शनासा होता जा रहा हूँ, मैं तन्हा और तन्हा और तन्हा होता जा रहा हूँ। वक्त नहीं लगता वक्त बदल जाने में। सबसे मुश्किल कामों में एक काम अपने इल्म पर अमल करना है। अल्लाह खामोश दिल की बहुत सुनता है। कतरे को समंदर से ताल्लुक़ हो जाए तो वो फना और बका से बेनियाज हो जाता है। इंसान जो चाहे वो करने से कासिर है, अल्लाह जो चाहे वो करने पर कादिर है। फिर भी हम कादिर को छोड़कर कासिर से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। दौलत, सियासत, औरत और इबादत, कामिल यकसूई, मुकम्मल तवज्जो, सरतापा सुपुर्दगी चाहती है। ज़रा फ़याल और ध्यान भटका और मंजिल खोई हुई। लोग इस्लाम से मुतासिर होकर भी इस्लाम के पास आएंगे और दुनिया से नाउम्मीद होकर भी इस्लाम के पास आएंगे, क्योंकि बुलंदियाँ भी यहीं से मिलेगी और दवा भी यहीं से मिलेगी। दिलचस्पी को तलब मत बनने दो, क्योंकि तलब की शिद्दत बढ़कर ज़रूरत बन जाती है और ज़रूरत बढ़कर कमज़ोरी। यमी अल्लाह करीम का एक एहसान है कि हम भूल जाया करते हैं, वरना गम जो है वो आपके लिए क़यामत बन जाए।
بلکہ تباہی بن جائے۔ آواز پر اعتبار نہ کریں، سچے الفاظ آخری لمحے میں کہے جاتے ہیں۔ خوبصورت نیتوں کے درخت پھل ضرور پاتے ہیں۔ کردار اچھا رکھو، معیار خود بن جاتا ہے۔ بڑے عجیب دنیا کے میلے ہیں، دکھتی تو بھیڑ ہے اور چلتے سب اکیلے ہیں۔ جب آپ تجربات سے بھر چکے ہوتے ہیں تو اس قدر بوڑھے بھی ہو چکے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے تجربات کو ملازمت نہیں دیتا۔ بدترین سبق ہمیشہ پسندیدہ ترین انسان دیتا ہے۔ توبہ منظور ہو جائے تو وہ گناہ دوبارہ سرزد نہیں ہوتا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انشاءاللہ کہہ کر کسی سے کوئی وعدہ کرنا اور دل میں وعدہ خلافی کی نیت رکھنا منافقت ہے۔ کل کے غموں کو آج کے آنسو کیوں دیں، جو گزر گیا سے اپنا آج کیوں دیں۔ ایک رنگین بلبلہ دنیا اور پھر اس میں رنگ لوگوں کے، خلوص کی بارش سے کہو ذرا زور سے ورسے، نفرتوں کے آئینوں پر بڑی دھول جمی ہے۔ سنجیدہ بنو لیکن تنگ مزاج نہیں، بہادر بنو مگر جلد باز نہیں، بردبار بنو مگر غلامی کی حد تک نہ پہنچو۔ ہم محبت کے اظہار میں گونگے اور نفرت کے اظہار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ برداشت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب ہم اکثریت میں ہوتے ہیں، اور جرأت کا اس وقت جب ہم اقلیت میں ہوتے ہیں۔ جب کوئی بہت اپنا مر جاتا ہے تو پھر قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ ہر کھنڈر ماضی کا ایک شہر ہوتا ہے اور ہر شہر مستقبل کا کھنڈر ہوتا ہے۔ جس کے پاس دعا ہے اس کے پاس خدا ہے۔ عشق کی عین سے واقف نہیں اور دعوی عشق قابل ہو تو پھر عشق کا دعویٰ کرنا۔ حق پر رہنے کے لیے خود کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ برے شخص کے لیے کبھی بھی وہ نعمت بنو، کیونکہ برا شخص بہت جلد اپنے انجام کا بدلہ خود پا لیتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ مقصد کا انتخاب اہم ہے۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو، انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ روشنی میں ہر کوئی راہ بتانے کی خواہش رکھتا ہے، مگر مزہ تو تب ہے جب کوئی اندھیروں اور مایوسیوں کے دور میں مشعل جلائے۔ درود کا معنی ہے ادب، یاد کا نام ہے درود۔ مسکراتے رہا کرو تاکہ دنیا کشمکش میں رہے کہ اسے کس بات کی خوشی ہے۔ نم آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت بات انفس و آفاق میں اللہ کی یاد ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کانپتے کانپتے مانگو، روتے پیٹتے مانگو، جیسے خدا نے کہا ویسے مانگو۔ راہ کبھی گم نہیں ہوتی، راستہ چلنے والے گم ہو جاتے ہیں۔ خیر اور شر دونوں فتنے ہیں، اور بلا شبہ بھلائی کا فتنہ شر کے فتنے سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے بغیر عقل ٹھہراؤ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ اور انسان کا پہلا رشتہ علم کا ہے۔
دل وہ درویش ہے کہ آنکھ اٹھاتا ہی نہیں، اس کے دروازے پر 100 اہل کرم آتے ہیں۔ میں ہوا کا رخ تو نہیں بدل سکتا، تاہم بادبان کو ترتیب دے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچنا میرے اختیار میں ضرور ہے۔ اچھی آرزو انعام ہے، چاہے پوری نہ ہو۔ سونے والوں کو رات لوری دیتی ہے، جاگنے والوں کی خودی خواہ ہے۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے، جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے، اور جن کی پسندیدہ چیزیں یاد رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ صبر کے بعد اپنے آپ کو کامیابی کی مبارک دو۔ تمام اعمال اڑتی ہوئی خاک کی طرح ہیں، سوائے ان اعمال کے جن میں اخلاص ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی صحابی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی بلکہ کلمہ پڑھا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، اور ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ شوق وہ چیز ہے جس کو جینے میں کوئی خوف نہیں ہوتا۔ میں کتنی صدیوں سے اس انتظار میں گم ہوں، الہی اب تو مسیحا کو آسمان سے اتار۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں بلکہ تسلیم سے ملتا ہے۔ بے بس انسان کا سجدہ علم بے بسی کا علاج ہے۔ جو انسان اپنی نظر میں بھروسے مند نہ ہو اس پر کون اعتبار کرے گا؟ جس انسان کے دل میں روشنی نہ ہو چراغوں کے میلے سے وہ کیا حاصل کرے گا؟ وہ انسان روح کے بلانے سے نہیں نکل سکتا جس نے ماں باپ کا عدد نہ کیا اور جس کو اولاد سے پیار نہ ہو۔ جب چھت گرنے لگے تو بھاگ جاؤ، اور جب آسمان گرنے لگے تو ٹھہر جاؤ۔ صبح امید کی روشنی صرف ان قافلوں کا مقدر ہے جو مایوسیوں کی تاریکیوں میں عزم و یقین کی شمع جلاتے ہیں۔ محبت کا احساس الفاظ سے نہیں بتاؤ سے ہوتا ہے۔ غم ذاتی نہ ہو تو زیادہ دیر تک غمگین رہنے نہیں دیتا۔ جب انسان کو اپنے امن اور نیکی کی کمزوری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ رحمت کے دائرے میں داخل ہو گئے۔ چھوٹا ذہن برے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ صدقے سے اپنے ایمان اور زکوٰۃ سے مان کو بچاؤ، اور دعاؤں کے ذریعے بناؤ کے طوفان سے خود کو محفوظ رکھو۔ اندھی گولی ایک آدمی کی جان لے سکتی ہے، جبکہ خیانت کرنے والا کا نام قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ حالت کوئی بھی ہو، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہے۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ معجزے ہوتے، دعائیں سن لی جاتی ہے، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ یہ زندگی تیرے کمالات عجیب ہے، تو غریبوں کو ان محلوں کے خواب دکھاتی ہے جن میں امیروں کو نیند نہیں آتی، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ یا اللہ، ہم سے وہ کام لیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ ایک دن آئے گا
جب ہماری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور ہمارا جسم مٹی میں مل جائے گا، یا اللہ اس دن ہم پر اپنا کرم اور فضل کرنا، اپنی زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے حصول مقصد کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور بہت جلد خطرات میں وہ گر جاتا ہے۔ یہ دن بہت جلد بدل جائیں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے پاس ہمیں خوش کرنے کے لیے، ہمیں سرشار کرنے کے لیے کیا کچھ ہے۔ خاموشی سے یہ دن نکال لیں، اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ لینے کے باوجود اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ میں منزلوں کی کھوج میں خود سے بچھڑ گیا، پھر عمر بھر تلاش کی اپنی رہی مجھے۔ خاک کو کھا گئی خاک اور تکبر وہیں کا وہی رہ گیا۔ بعض رہتے ہیں جو دنیا کی محبت سے ایسے احمق ذہین ہوتے ہیں، اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ وقت اپنے اصولوں پر ہے ہمیشہ سے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ زندگی اور موت کی کشمکش میں جیت ہمیشہ موت کی ہی ہوتی ہے، کیونکہ ان لوگ اپنی زندگیوں پر رول کرتے ہیں۔ عافی ہونا تو خاک ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطن سے ڈر جائے ممکن نہیں۔ کوئی غم نہ ہو، کوئی آنکھ کبھی پرنم نہ ہو، کوئی دل کسی کا توڑے نہ، کوئی ساتھ کسی کا چھوڑے نہ، بس پیار کی ندیاں بہتی ہو، اے کاش کہ دنیا ایسی ہو۔ دلوں میں فرق آئیں گے، تعلق ٹوٹ جائیں گے، جو دیکھا جو سنا اس سے مکر جاؤ تو بہتر ہے۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے، اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا۔ بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جو اللہ کو چنتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، وہ اتنا پاک ہے جسے چنتا ہے اسے پاک کر دیتا ہے۔ حیرت ہوئی غالب تمہیں مسجد میں دیکھ کر، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا۔ زندگی ایک فن ہے لمحوں کو اپنے انداز سے گنوانے کا۔ کسی کے پاس رہنا ہو تو تھوڑا دور رہنا چاہیے۔ بات وہ سنی جاتی ہے جو کانوں تک پہنچے، اور عمل اس پر کیا جاتا ہے جو دل تک پہنچے۔ مشکلات اس بات کی نشانی ہے کہ سامنے بہت روشن منزل ہے۔ دعائیں تاثیر آپ کی طلب سے آتی ہے اور تاثیر آپ کی بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ نہ علم حاصل کر کے ہوا، نہ دنیا کو پا کر ہوا، میں ادھورا فنا تھا جس کو پا کر کامل بقا ہوا۔ دوسروں کو میلا کرنے سے خود کا کردار اجلا نہیں ہو جاتا۔ کچھ نہیں زیادہ سفر ملک آدم جانا ہے، حوصلہ دیکھیے کیا اہل سفر رکھتا ہے۔
عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، اب بھی اونچی اڑان باقی ہے، اس پرندے میں جان باقی ہے۔ جتنی بڑھتی تھی بڑھ چکی دنیا، اب تو بس آسمان باقی ہے۔ نہیں میں ابھی ایسا کر نہیں سکتا، ملی جو فرصت ایام خود کو ڈھونڈوں گا۔ صبر کا معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ مکتب عشق کے آداب سے آپ واقف نہیں صاحب، صرف پا لینا عشق نہیں، فنا ہونا بھی عشق ہے۔ اتنی عجیب بات ہے، کبھی ہم اپنی سادگی کی وجہ سے دھتکار دے جاتے ہیں، اور کبھی کوئی ایسی سادگی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہمارا ہو جاتا ہے۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح وہ حیران کر دیتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب اسے خود اپنی سچ کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ صبر کر لو، انسان کو ہمیشہ اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی وہ سہ سکے۔ جو آدمی عورت کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، وہ اس کی بڑی خوبیوں سے بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بیوقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے صحیح معنوں میں خوش قسمت کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دے۔ عربی بہت گہری زبان ہے، اس میں ہر لفظ کا بہت وسیع مطلب ہوتا ہے۔ قرآن تب سمجھ آئے گا جب اس کے ہر لفظ کے مطلوب کو سمجھو گے۔ ہر چیز سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سب بہہ جائے گا، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ جو لوگوں کو فائدہ دے۔ یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا اسے خود اپنی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے۔ پیسوں کی کمی غربت نہیں ہوتی، اچھی خوبیوں کی کمی غربت کہلاتی ہے۔ اصل بدصورتی جسم کی نہیں، روح کی ہوتی ہے۔ عزت ڈر سے نہیں، محبت سے لی جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ رہنے کے لیے خود کو بے توقع کرنا ضروری تو نہیں۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے، لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ نظر انداز کرنا ایک فن ہے۔ اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو کبھی کسی دوسرے کا غلام نہیں بننا چاہیے، نہ محبت میں نہ مجبوری میں۔ کائنات کی ہر چیز ہر وقت حرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی۔ انسان ساکن ہو کر گناہ کبیر کا مرتکب نہیں ہو سکتا، یہ تو انسانی رتبے کے منافی ہیں، سراسر منافی۔ اچھے انسان کے بارے میں پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی اچھائیوں کے سارے پتے وہ اپنی ذات میں رکھتا ہے۔ قرآن میں ہر چیز کا جواب ہوتا ہے، ہر دکھ کا مداوا، ہر پریشانی کی تسلی، ہر فکر کا حل۔ ادب کبھی بھی بے ادبوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ساری کائنات کتاب بنی کھلی پڑی ہو تو انسان کو شاگرد ضرور بن جانا چاہیے۔
خوف کا سمندر قیمت کے ایک چھینٹے سے آب حیات ہو جاتا ہے۔ وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانہ کیا۔ انشا جی اٹھو اور کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا۔ ہمارے اللہ نے سچائی کے ساتھ فوراً راحت کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ سچائی میں بقا ہے، کامیابی ہے، دل کا سکون ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ اس میں خوشی بھی ہو۔ سچائی قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ زندگی کے راستے لامتناہی ہیں اور منزلیں نامعلوم، تکلیف دہ کنکر ہیں اور محبت مرہم ہے۔ عشق مجنوں بنائیں، عشق مجذوب کریں، عشق چاہے تو ولایت سے منسوب کریں۔ اس لیے خاص کر دیا گیا عشق، عام لوگوں کا کام تھا ہی نہیں۔ عشق فرماتا ہے مجھے آزمانا تمہارے بس میں نہیں، میں آزماؤں گا، رسم یہی ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پر کیے جاتے ہیں۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اسے تیرا خیال ہو جائے۔ بقدر زلف محبت کا کاروبار چلے، مزہ تو جب ہے کہ ہر لمحہ ذکر یار چلے۔ عشق سے رہائی کی کوئی صورت نہیں، ان لوگوں کے قریب رہو جو تمہارے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کریں، وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں۔ مہربان اور ایماندار بنے اور نقصان دہ زہر بھی آپ کے اندر میٹھے ہو جائیں گے۔ عشق اس دن پر اترتا ہے جس دن سے نفس کی محبت اتر چکی ہو۔ جو معرفت الہی پا لیتا ہے وہ گلہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، شکایت چھوڑ دیتا ہے اور ذاتی خواہشات کے چنگل سے نکل آتا ہے۔ رنگتیں ایسی چڑھیں رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ عشق حقیقی تمام روحانی بیماریوں کا شفا بخش علاج ہے۔ عشق آب حیات ہے، جس نے پی لیا وہ ہمیشہ زندہ رہا۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنے دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کرنا بہت مشکل۔ سچائی آفتاب کی طرح ہے، جسے کسی چھوٹے اندھیرے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تیرے اپنے تیری کرنوں کو ترستے ہیں یہاں، تو یہ کن گلیوں کن لوگوں میں جا کے روشن ہوا۔ محبت خاموش بھی، چیخ بھی، نغمہ بھی، نعرہ بھی، یہ ایک مضمون ہے کتنے ہی عنوانوں سے وابستہ۔ ایک میرا مزاج کے لہروں کی طرح بے چین سا، اور ایک وہ ہے خاموش سمندر جیسا۔ گانے کا جواب گانے اور تانے کا جواب تانے سے دینا انا کو تسکین دیتا ہے، لیکن ذہن کو بنجر کر دیتا ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، روشنی کی باریک سی لکیر ہی اندھیرے کا دم نکالنے کو کافی ہوتی ہے۔ انسان اچھا کب ہوتا ہے؟ جب دوسرے لوگ اسے اچھا سمجھنے لگے، اور برا کب ہوتا ہے؟ جب وہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر نزدیکیاں کمال کی رکھتے ہیں۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے۔ عادت بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو،
اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور وہ خود اس بات پر گواہ بھی ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو غمزدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، مگر ہم یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری جماعت اور ہماری فرقے کے علاوہ کوئی دوسرا فرقہ بھی جنتی ہو سکتا ہے۔ ذکر الہی ہماری روح کا نکھار ہے۔ ذکر الہی جو نہ کریں تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ بعض مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہم کسی کو یاد کیوں کرتے ہیں۔ یاد کرتے ہیں تو یاد آتا ہے، یا یاد آتا ہے تو یاد کرتے ہوئے دل یہ معمہ کہاں حل کر پاتا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے طنز اور طعنے ہوتے ہیں، ان سے بچا کرو۔ مکے میں چند بڑے بڑے سردار تھے جو یوں ہی چھوٹے چھوٹے طنز کر جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ بدر سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے مر گئے۔ کوئی خراش سے مرا تو کوئی چھوٹے سے پھوڑے سے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا، جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے۔ ناراض ہونا چاہیں تو بھی نہیں ہو سکتے۔ من چاہے دل کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی بتا سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی تو اوروں کے لیے دوسرے ہی ہیں۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ اگر تم اپنے نفس پر قابو نہ پاؤ گے تو وہ تم پر قابو پا لے گا۔ اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں اور ذہن کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے بدن میں بے دین نفس مر گیا ہے، سورج اور ابر اس کا حکم مانتے ہیں۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ نفس کو مار دو، روح جیت جائے گی۔ غصہ آنے پر چلانے کے لیے طاقت نہیں چاہیے، مگر غصہ آنے پر چپ رہنے کے لیے بہت طاقت چاہیے۔ جو خود اپنے نفس کو آراستہ نہیں کر سکتا، وہ دوسروں کے نفس کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟ جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے؟ شیر جس عمر میں بھی ہو شیر ہی ہوتا ہے۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دیں لیکن زندگی گزارنا نہ سکھائے۔ بہت سے زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھتے تو نہیں ہیں مگر ان میں تکلیف زندگی بھر رہتی ہے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ زندگی ایسے جیو جیسے سب کچھ تمہارے حق میں ہو۔ جو بھی لوگ نئے نئے قسم کے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو نئے نئے قسم کے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ مور کو مور کا مقدر ملا اور کوے کو کوے کا مقدر ملا۔
खुश नसीब तो वो होता है जो अपने नसीब पर खुश रहे। अपने आप पर राज़ी रहो, अल्लाह आपसे राज़ी रहेगा। मोमिन हर रोज़ सुबह सवेरे अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करता है। जिस तरह कि नया बच्चा पैदा होता है, इसी तरह मोमिन पैदा होता है, क्योंकि तौबा करके रात को पिछली ज़िंदगी ख़त्म कर देता है और कहता है, या अल्लाह, आज तक मुझसे जो कुछ हुआ उससे मेरी तौबा, माफ़ी। रात भर माफ़ी में सोता है, इस्तिग़फ़ार में सोता है। सुबह नया होता है, जिंदा होता है, फिर नमोदार होता है। जैसे बच्चा इस दुनिया में आता है और फिर नेकी की कोशिश करता है, तो रात को आप लोग अपने आप को मासूम करके सोया कर। अल्लाह का दिया हुआ गम सिर्फ अल्लाह के सामने बयान होना चाहिए। जैसे मासूम बच्चा माँ से माल खाकर माही को पुकारता है, दिल से हर वक्त वो ये कहता है, मैं नहीं तुझसे जुदा गौर से सुन। अहले जहां को कहाँ खबर के कौन है मुझ में जलवगर, मैं वो कहा तुम ही तो हो, असल में यही राज है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने की आदत हो। वालिदैन पर भी उतना ही यकीन रखें जितना दवाओं पर रखते हैं। थोड़े कड़वे ज़रूर होंगे, लेकिन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही होंगे। जो लोग चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, उनके बारे में तय है कि उनका दिल ज़ख्मी है। एक तंग हकीकत ये भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में खैर ख़्वाह लोगों को कम और खामा-ख़्वाह लोगों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। बाज़ लोग सारी उम्र सही चीज़ें चुनते चुनते कुछ ऐसी गलत चीज़ चुन लेते हैं कि उनकी सारी उम्र रोग बन जाती है। दुख की गिनती जानता हूँ, मैं नेमतों की गिनती नहीं जानता। मैं नाशुक्रा हूँ, मेरे मालिक हमें ये तौफीक दें कि हम नेमतों को गिनना जान लें। शिकवे ना करें, उसके फैसले का इंतज़ार करें, जिसके बाद नामुमकिन लफ्ज़ की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। मेरी खुशियों का मरकज़ है तेरी बेइंतहा मोहब्बत। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सज़ा और कोई नहीं। ताल्लुकात को बनाने वाले लोग हज़ारों हैं, मगर निभाने वाले बहुत कम। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, ऊपर से खामोश, अंदर से पूरी किताब। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस किताब को पढ़ सकते हैं। बहुत दूर जाकर बैठ जाते हैं तो देख लेते हैं दुनिया को करीब से। उसके जाने के बाद भेद खुला, वो मुसाफिर था रास्ता थामे। ज़ब्त करते हैं तो हर ज़ख्म लहू देता है, करते हैं तो अंदेशा रुसवाई है। देखते हैं तो हज़ारों हमारे अपने हैं, मगर सोचते हैं तो वही आलम तन्हाई है। वक्त के तख्त से एक लख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स? ये गर्द बैठ जाए तो मालूम कर सकूं, आंखें नहीं रही कि तमाशा नहीं रहा। सूरज कैसे और कहाँ से निकलेगा, उनसे पूछो जिन्होंने रात गुजारी है। दूसरों को दुआ के लिए कहने से बेहतर है कि ऐसा अमल किया जाए जिसकी वजह से दूसरों के दिल से खुद दुआ निकले। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं
تو آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطی ہو اور عزت کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے تو وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ یہ حدیں جو ہمیں قید لگتی ہیں، اصل میں ہماری محافظ ہے۔ ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی اور ہر گنہگار کا مستقبل ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر جاتا ہے۔ لوگوں کی امیدیں چاہے پوری کرتے رہو، لیکن کبھی کسی سے کوئی امید تم نہ لگانا۔ زندگی کی دوڑ میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ چپ کو چپ رہنے والا ہی سمجھ سکتا ہے، چپ دینے والا نہیں، اور ہم امید دینے والے سے رکھتے ہیں۔ بنا آواز کے رونا رونے سے زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ اللہ بندوں کے قصور معاف کر دیتا ہے، مگر بندے بڑی مشکل سے کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بد نصیبی اللہ سے دوری ہے۔ انسان کی نسبت اللہ سے تعلق جوڑنا آسان ہے، کیونکہ اللہ دھتکارتا نہیں ہے۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو وہ خود آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے بیوقوف انسان وہ ہے جو سب کو بیوقوف سمجھتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو نرم بنا دیتا ہے۔ قید کر لو حسرتوں کو دل میں اور گرو لے خودکشی سکھا دو۔ دوست بھی کبھی آپ کا دن توڑ سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس سے یہ تعلق توڑ دو۔ مومن کے پاس تو صرف دو ہی دولتیں ہیں، ایک اللہ اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ جن کو چاہتوں کا ثبوت درکار ہو، ان سے الگ ہو جانا ہی بہتر ہے۔ نعمت سے بغاوت زوال بنتی ہے، اور استغفار کا سفر عروج بنتا ہے۔ استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے، اور الحمدللہ انعام یافتہ بندوں کا برد۔ آپ جسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی حرکتیں نظر انداز کر رہا ہو۔ جس نے خود کو خاص جانا وہ بڑا ہی عام ہوتا ہے۔ اللہ سے دور جانے والا دن ایسا دن ہے جس میں مایوسی بڑے شوق سے گھر بناتی ہے۔ زندگی میں درد کبھی ختم نہیں ہوں گے، بس عقل مند لوگ یہ کرتے ہیں کہ انہیں بیان کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ مضبوط ہونے کا مطلب درد محسوس نہ کرنا ہے، جبکہ مضبوط وہی بنتا ہے جو سب سے زیادہ درد سہتا ہے، سمجھتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انسان کی شرافت اور کاملیت اس کے لباس سے نہیں، اس کے کردار اور فعل اور گفتار سے ہوتی ہے۔ خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ تھوڑی خاموشی بہت سارے مان اور بھرم رکھ لیتی ہے۔ زندگی ایک ایسا سفر ضرور کراتی ہے جس میں پاؤں نہیں دن تھک جاتے ہیں۔ دعا کے قبر میں سب چند دیے دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔
یا مسیحائی اسے بھول گئی ہے، یا پھر ایسا ہے میرا زخم ہی گہرا ہوگا۔ یہ جو بیکار نظر آتے ہیں لوگ، کوئی انہیں سینے سے لگاتا تو ستارے ہوتے۔ ایسا مکتب بھی کاش کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ سینے میں بہت کچھ ہوتا ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں ہوتا۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میرا یقین ہے کہ جب وہ ذات توڑتی ہے تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتی ہے۔ اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ بندے میں عاجزی پیدا ہو سکے۔ یقیناً اسے اپنی ذات کا شعور ہو گیا جس نے کہا کہ میں نہیں ہوں۔ غم پیسوں والوں کو بھی ہیں، ان خوشیاں غریب کے پاس بھی ہیں۔ صبح کو باغ میں شبنم پڑتی ہیں فقط اس لیے کہ پتا پتا کرے تیرا ذکر باوضو ہو کر۔ نتیجہ اب اپنے حال کی خبر دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پھر جب پڑی اپنے ہی گناہوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا۔ دکھ سب کے مشترک تھے مگر حوصلے جدا، کوئی بکھر گیا تو کوئی مسکرا دیا۔ ہماری نسل سنورتی ہے دیکھ کر ہم کو، سو اپنے آپ کو شفاف تر بھی رکھنا ہے۔ یہ بات ترک تعلق کے بعد سمجھے کہ کسی سے ترک تعلق بھی ایک تعلق ہے۔ حرف سوچیے، لفظ لفظ تولیے، خوب غور کیجیے، پھر زبان کھولیے۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا۔ جہاں دریا سمندر سے ملا، دریا نہیں رہتا۔ اس عالم ویراں میں کیا انجمن آرائی، 2 روز کی محفل ہے، 1 عمر کی تنہائی۔ ہمیں پھنسا کے یہاں فاصلوں کی الجھن میں، زمین ضرور کہیں آسمان سے ملتی ہے۔ یہ عشق کا روزہ ہے ذرا سوچ کے رکھیں، اس روزے کی ہوتی نہیں افطار، خبردار۔ ایک تیرا ہی ذرا جو بالوں میں سفیدی لایا، ایک تیرا عشق جو سینے میں جوا رہتا ہے۔ خاک ہو جاتا ہے انسان، خاک سے بڑے انسان کے پیچھے۔ جانے والوں نے یہ سکھایا ہے، آنے والے بھی جانے والے ہیں۔ اپنے علم کو عمل میں لانے کے لیے یقین کے ساتھ ساتھ ایک رہنما کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ غم بانٹنے کی چیز نہیں، پھر بھی ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کر۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدے زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہے۔ بھاگ جاؤ اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق، اور خوشی دیتا ہے اس کی حیثیت سے بڑھ کر۔ ایمان عمل کے بغیر نہیں، عمل یقین کے بغیر نہیں، اور یقین خشوع کے بغیر نہیں ہے۔ اسی نعمت کی ناشکری نہ کرو، کیونکہ حقیقت میں ناشکرا پن سب سے بڑا اور گھٹیا قسم کا کفر ہے۔ اتنی عقل تمہارے لیے کافی ہے
کہ جو گمراہی کو ہدایت کے راستوں سے الگ کر کے دکھا دے۔ کسی کا ساتھ چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچنا کہ اب تک اس کے ساتھ کیوں تھے۔ عقل چھوٹی ہو جانے سے زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جو انسان آپ سے دن سے بات کرے اس کو کبھی دماغ سے جواب مت دینا۔ دنیا میں سب سے عجیب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو باقی اور باقی سب کو فانی سمجھتا ہے۔ بامعنی خاموشی ہزار بہتر ہے بے معنی ہزار لفظوں سے۔ غریب کے ایمان کی اصلاح کی ضرورت نہیں، اس کی غربت دور کرنے کی ضرورت ہے۔ بیمار آدمی کو کلمہ سنانے کے لیے نہ کہیں، اس کے لیے دوا کا انتظام کریں۔ انسان کو بھولتا کچھ بھی نہیں، مگر کئی بار یہ ظاہر کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں ہے۔ سرد راتوں سی زیست اپنی دعا کو میرا لحاظ کر دو۔ کبھی کبھار محبت مانگنا بھیک مانگنے کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے آپ نے کشکول کسی کے سامنے کیا ہو اور وہ آپ کی عزت نفس کو دھیر کر آپ کے ہاتھ میں تھما دے۔ عشق نازک طبع میں شیشے کا ٹکڑا دل ہوا، عالم آتا ہے نظر اس پار سے اس پار کا۔ ویرانی اندر کی ایک دل جانی ایک رب جانی، بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، استاد ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم اپنے اندر اپنے بچپن کو کبھی مرنے نہ دینا، اس طرح تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ اگر تم اپنے بچپن کو اپنے اندر سنبھال کر نہ رکھ سکے تو پھر تمہیں بوڑھا ہونے سے کوئی روک نہ پائے گا۔ شاید ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اندر بچپن کی وہ خوبیاں اجاگر کریں جو نفرت، حسد اور اس جیسی برائیوں سے پاک ہوتی ہے۔ محبت بچپن کا حادثہ ہے، معصوم شرارتیں ذہنی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لفظی جنگ رشتوں میں عزت و احترام ختم کر دیتی ہے۔ جن کے پاس شعور ہوتا ہے وہ ادب کے مارے بولتے ہی کہا ہے۔ انسان بہت عظیم مخلوق ہے، اس میں بہت طاقت ہے، اسے تو ساری دنیا کو سنبھالنا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ہی نہ سنبھال پائے، کتنے دکھ کی بات ہے۔ ہمیں اگر زندگی میں خوشی اور کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں ایک مثبت رویہ اپنانا ہوگا۔ چہرے سے پتہ نہیں چلتا دن کے گہرے زخموں کا، کوئی ساحل پہ کھڑا کیا جانے سمندر کتنا گہرا ہے۔ اکثر لوگ صرف الفاظ کے معنی ہی سمجھ پاتے ہیں، ان میں چھپے جذبات نہیں۔ ہر سیاہ رات کے بعد ایک شفاف صبح ضرور ہوتی ہے، اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک ہلکی سی کرن سے ختم کر سکتی ہے۔ تعلیم ضروری تو ہے لیکن تربیت کی بغیر تعلیم نامکمل ہی نہیں بلکہ بے مقصد بھی ہو جاتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ یقین کرنا سیکھو، شک تو ساری دنیا کرتی ہے۔ اے فرشتوں تکلف نہ کرو لکھنے کا اب، لوگوں کو یاد ہے سب خطائیں ایک دوسرے کی۔ اس شخص کو آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس ایک بہترین دوست ہو۔ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم منفی سوچ ہوتی ہے،
جو امید کے ہر جلاؤ کو کل کر دیتی ہے۔ اچھی بات کو غور سے سنو، کہنے والا چاہے کوئی بھی ہو۔ سچائی ہر زمانے میں اکثر نایاب ہی رہی ہے۔ قدر آتی ہے اس گھڑی ان کی، لوگ جب لوٹ کر نہیں آتے۔ واویلا تو چھوٹے غم کرتے ہیں، بڑے غم تو انسان کو چپ لگا دیتے ہیں۔ مجھے کافر کہو گے تو تمہارا کیا بھلا ہوگا، میرا خدا بھی وہی نکلا تو پھر تمہارا کیا ہوگا۔ دیمک روح کے اندر ہے، باہر سے شاداب ہے سب۔ خود سے لڑ جاؤ، جیت جاؤ گے۔ زبان خراب ہونا دماغ خراب ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دکھ اور شکست کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جبکہ کائنات کے خالق نے دونوں میں بہت حکمت چھپا رکھی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس سے جتنی جھک کر محبت مانگی جائے اتنی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے۔ زمین کا آخری حصہ ہے آنکھیں، جہاں انسان آ کر ڈوبتا ہے۔ ہزار فاصلے جی کر تمام شب ایک مختصر سی رات کو مدت بنا دیا۔ جو جانے والے سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ آنے والے کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ ایک آدمی رنگین سا گنہگار تھا، ایک دن بیٹھے بٹھائے نیک ہو گیا۔ اس سے پوچھا، تو کل تک بڑا رنگین مزاج تھا، آج نیک ہو گیا، بات کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے پیر مل گیا۔ پوچھا، تجھے پیر مل گیا؟ کیسے؟ کہتا ہے، پیر میں کامل مل گیا، میں نے توبہ کرنی۔ پوچھا گیا، کون مل گیا؟ کہتا ہے، میرے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ بیٹی کا پیدا ہونا اسی گناہ سے بچا گیا۔ خود کو باوضو کیا تیرے تصور سے پہلے، میں نے اس طرز تیرے عشق کو باوضو رکھا۔ فقیر عشق ایک در سے لگا بیٹھا ہوں، بھکاری ہوتا تو در بدر پڑا ملتا۔ تیرا محبوب دم عیسیٰ کا معجزہ رکھنے والا بڑا شفیق اور مہربان ہے۔ وہ تجھ میں درد ہی نہیں دیکھتا، وہ دوا وہ کس کی کرے۔ کبھی عشق میں کبھی لہجے میں روا ہوتا ہے، درد ہوتا ہے مگر بے زباں ہوتا ہے۔ مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم اے ابلیس، غافل ہے مگر ہو کر نگے تو سجدہ خدا ہی کو کرتے ہیں۔ لوگ بھوکے ہیں بہت اور نوالے کم ہے، زندگی تیرے چراغوں میں اجالے کم ہے۔ مجھ میں ایسا بھی کوئی رہتا ہے جس سے میری ذرا نہیں بنتی۔ قید مسلک کی نہیں، شرط عقیدے کی نہیں، جانے کس وقت وہ کس دل میں محبت رکھ دے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شاید سے زیادہ میٹھی ہے۔ خدایا ہماری آبرو کو غنا کے ساتھ محفوظ رکھ، اور فقر و تنگدستی سے ہماری منزلت کو نزلوں سے نہ گرا۔ دل کعبہ اعظم ہے، اسے تمام بتوں سے خالی کر دے۔ یہ بیت المقدس ہے، اسے بت گروں کا گھر نہ بنا۔ اس قدر پرسکون ہوتی ہے تیری ذات سے محبت اے اللہ، نہ بے وفائی کا کوئی ڈر، نہ جدائی کا کوئی خوف۔ ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم میں۔
زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹ جائیں تو کوئی منانے والا ہو۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں ملے گی، احساس مخلوق کا بھی کرنا پڑے گا۔ تعلقات مختصر ہی صحیح، لیکن منافقت سے پاک ہونی چاہیے۔ بے چینی کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کسی کا سکون چھین لیا ہو۔ منہ میں زبان سب لگتے ہیں، پر کمال وہ کرتے ہیں جو سنبھال کر رکھتے ہیں۔ بدلہ لینا کمال نہیں، بلکہ حسن سلوک سے رشتہ نبھانا کمال ہے۔ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ وہ تمہارے پاس آیا کیونکہ اللہ تمہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ ایک اصول یہ بھی ہے کہ جو تقسیم کرو گے وہی چیز تمہارے پاس کثیر ہو جائے گی، پھر وہ دولت ہو، علم ہو، محبت ہو یا آسانیاں۔ وہ کہ جس کے ہجر میں بھی لذت ہے، کبھی آ ملا تو ساعت وصال کیا ہوگی۔ انا جب تک فنا کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتی، تب تک دل کی پیشانی نماز عشق سے محروم رہتی ہے۔ کیا جائے ہر بات پہ صبر و شکر، بہت حسین ہے خدا پہ یقین کا سفر۔ تیرا رابطہ میری ہر دوا، یہ دوا ملے تو میں ٹھیک ہوں۔ خوشگوار ترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی پر اور اس کے تقسیم شدہ رزق پر راضی ہو۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی خاطر صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ انسان بے داغ بھی ہو تو داغ لگانے والے مل ہی جاتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کچھ روٹیاں انسان کو کھا جاتی ہیں۔ بخش دے آنکھ کے محور کو نیا زلف تلاش، منزلیں مجھ کو نہ دے، ڈھونڈنے والا کر دے۔ بلا پھر تھک ہار کے تسلیم ہم نے کیا، اپنے رب سے عشق سچا ہے، باقی سب افسانے ہیں۔ ایک تیرے تعلق کی خاطر دن لا تعلق ہے سب سے۔ محبوب کچھ عطا کرے یا نہ کرے، عاشق کی طلب ایسی ہو کہ پہچانا جائے۔ تو نے چکھی ہے فقط گناہوں کی لذت، تو کیا جانے ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ عشق کے بازار میں خود کو لٹا کر دیکھ، یار خود موجود ہے پردہ اٹھا کر دیکھ۔ ایسا وجدان کہ ہر چیز میں تو ہی تو ہے، ایسا فقدان کے نزدیک رگے جا بھی نہیں۔ جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ جو اپنی تلاش میں نکل جاتے ہیں دنیا پھر انہیں تلاش کرتی ہے۔ ساری دنیا کی نگاہوں سے گنا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے قرب میں جگہ پائی ہے۔ آذان عشق ہر روح کو سنائی نہیں دیتی، بات ہے عشق کی تو پھر
बहस ना करना चीज़े मन, पूरे वजूद से उसे छोड़ दे या कबूल कर। साजिशें ग़ीबतें पीठ पीछे वार, लोग भूल बैठे हैं कि उनका रब अनकरीब फैसला करने वाला है। बात सीधी है मगर समझने वालों के लिए, जो तुझको बना सकता है वो तुझको मिटा भी सकता है। परवाह नहीं अगर ये ज़माना खफा रहे, मोमिन दुआ ये मांग खुदा मेहरबान रहे। सिर्फ एहसास नदामत एक सजदा और चश्मे तर, ए खुदा कितना आसान है मनाना तुझको। जब हम ये पूछ रहे होते हैं कि आज खाने में क्या है, उस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि आज खाने को कुछ है या नहीं। खुदा भूल चुका जिंदगी आजमाइश बन गई, दुआएं कबूल नहीं होती। पूछा नमाज फजर पढ़ते हो, बोला आँख नहीं खुलती। इल्म हासिल करने वाले की ख्वाहिश ये हो कि कुछ ऐसे अल्फाज लिखो जिससे कोई गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। हर जमजम एड़ियाँ रगड़ने के बाद मिलता है, एड़ियाँ रगड़ना सीखो। अल्लाह देता है और इतना देता है कि नस्लों तक ख़त्म नहीं होता। कोई सुलह करा दे वहीं की भी ज़िंदगी की उलझनों से, बड़ी तलब लगी है उसे भी आज मुस्कुराने की। जिसके साथ तुम हंसते हो उसे भूल सकते हो, लेकिन जिसके साथ रोए हो उसे नहीं भूल सकते। जो ये कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, गलत कहते हैं। दरअसल औरत के बगैर कोई घर ही नहीं होता। तुम ज़्यादा तरजीह उन लोगों को दिया करो जो हक की कड़वी बातें तुमसे खुलकर कहने वाले हो। खामोशियाँ कर दे बयां तो अलग बात है, कुछ दर्द है लफ्ज़ों में उतारे नहीं जाते।